السلام علیکم۔ گوٹ لینڈ فارمز لالہ موسیٰ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ میرا نام ہے حسن رضا، پورا نام ہے سید محمد حسن رضا۔ آج مورخہ 2 اگست 2020 عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، تو اس نسبت سے آج کیونکہ فرحان صاحب بھی فارم پہ موجود نہیں ہیں، وہ بھی گھر گئے ہوئے ہیں، تو باقی مجھے کیونکہ کافی سارے لوگ میسیج کرتے رہتے ہیں اپنے معاملات فارمنگ کے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں، اور کالز کرتے رہتے ہیں، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ان 2 دنوں میں زیادہ جو میسیجز موصول ہوئے ہیں وہ کن موضوعات پہ تھے، تو اس سلسلے میں میں نے پھر کہا کہ آج ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ یہ مسائل جو ہیں سامنے آ رہے ہیں یہ بھی آپ حضرات تک پہنچ سکیں، اور آپ لوگ جو بھی فارمنگ سے منسلک ہیں یا منسلک ہونا چاہ رہے ہیں، مستقبل قریب کے جو فارمرز ہیں، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات کارگر ثابت ہو مستقبل میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہ اپیل ہے کہ کیونکہ یہ قربانی کے دن ہے اور ہم ان دنوں میں سنتے ابراہیمی کی یاد میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں نے جو دیکھا ہے کہ معاشرتی طور پہ جو ایک بڑا شدید قسم کا مسئلہ میں نے محسوس کیا پچھلے چند سالوں سے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں، تو وہ یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ان کی لاشیں ہم جو ہیں وہ باہر روڑیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم پاکستانی جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک کھمبے کے ساتھ روڑی لگا دیتے ہیں، ہر ایک کونے خدرے میں شاپر گرا دیتے ہیں، کوڑا پھینک دیتے ہیں، تو وہاں پہ روڑی بن جاتی ہے، بلکہ جہاں یہ جو ڈسٹ بنیں لگی ہوتی ہیں بلدیہ کی طرف سے، اس میں ہم نہیں کوڑا ڈالتے، اس کے ساتھ رکھ جاتے ہیں، تو وہ باہر ہی ڈسٹ بن کے ساتھ کوڑی وہ کیا کہتے ہیں کوڑا دان وہ بنا دیتے ہیں، روڑی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ جو علائشیں جانوروں کی ہوتی ہیں برائے مہربانی آپ انہیں ڈسپوز کرنے کا بھی کچھ سوچا کریں۔ اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاپر کے جو بڑے بیگ ہوتے ہیں وہ قربانی سے پہلے لے لینے چاہیے، جیسے ہم چھوٹے شاپنگ بیگز لے کے ان میں گوشت تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح بڑے شاپنگ بیگز لے کے تو ان میں جو بھی علائشیں وغیرہ ان کی ہوتی ہیں، جو آندریں اوجڑیاں وغیرہ جو بھی ان کے اندرونی اعضاء ہوتے ہیں، وہ سارے پیک کر دیے جائیں، انہیں اچھی طرح اوپر سے بند کر دیا جائے اور پھر انہیں ڈسپوز آف کیا جائے کہ جو کسی بھی بلدیہ کی متعین جگہ پہ انہیں آرام سے جا کے رکھ دیا جائے، یا پھر گڑھا کھود کے انہیں دفنا دیا جائے تاکہ تعفن نہ پھیلے، یعنی کہ بو نہ پھیلے معاشرے میں۔ ہوتا یہ ہے کہ 1-1.5 ماہ تک جو ہے نا ان علائشوں کی بو نہیں جاتی، تو جو کہ ایک قسم کی زحمت بن جاتی ہیں علائشیں۔ ہوتا تو یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ سیزن قربانی کا ہے، خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، اسے ہم تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی بین چلا دیتے ہیں، اور بو اتنی ہوتی ہے کہ آگے آنے والے 1-2 ماہ جو ہے ان میں اجیرن ہو جاتا ہے بعض جگہوں سے گزرنا جہاں پہ یہ روڑیاں لگی ہوتی ہیں اور جہاں پہ ہم یہ لاشیں گرا دیتے ہیں۔ تو یہ تو آج کا ایک پہلا میسیج تھا بنیادی سا، کہ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار شہری اپنے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ بنیادی طور پہ رائٹس ہیں، رائٹس ہی کہہ لیں آپ، تو ان کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور یہ ایسے کام کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جس سے کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اچھا جی، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو میں نے نوٹ کی وہ عید الاضحیٰ پہ یا عید چھوٹی عید پہ یا بڑی عید پہ کوئی بھی عید کا موقع ہو، تو اس میں جو گوٹ فارم ہو یا کوئی بھی فارم ہو، اس میں ملازمین بعض اوقات ہم دور دراز سے ہائر کیے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو مزدور ہیں ان میں کافی سارے مزدور سکھر، بہاولپور، ملتان اس سائڈ سے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے ہیں، جنوبی پنجاب آپ کہہ لیں کہ وہ نسبتاً پسماندہ علاقے تصور کیے جاتے ہیں اور ہیں بھی کافی حد تک، تو وہاں پہ لیبر کافی مقدار میں مل جاتی ہے، تو وہاں سے ہم لوگ جو ہیں اکثر اوقات پنجاب کی میں نے دیکھا ہے جو بھی ڈیری کے کام ہیں یا جو بھی فارمنگ جتنی بھی قسم کی بھی ہے، اس میں اکثر ہمیں جو پنجاب کے دور دراز علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے علاقے، وہاں کی لیبر دیکھنے میں آتی ہے۔ تو عید پہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر جائیں، ان میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بال بچے دار بھی ہوتے ہیں، تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب یہ گھر جاتے ہیں تو پھر پیچھے کام کس نے کرنا ہوتا ہے،
کیونکہ ہم جو ہے وہ فارمنگ کا آغاز بحیثیت ایک آپ کہہ لیں کہ ملازم کے طور پہ تو نہیں کرتے. پہلے دن سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ وائٹ کالر جاب ہو, ہم بس بیٹھے رہیں اور ملازمین کام کرتے رہیں. بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اوورآل سارا کام بھی ملازمین کے ذمہ ڈال دیتے ہیں نا. اور اکثر فارمنگ میں نقصان کی وجہ بھی یہی بات بنتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 10 20 40 لاکھ روپیہ ہم لگا دیں اور منافع کام سارا ملازم کریں اور وہ ہمیں لاکھوں کروڑوں روپیہ کما کے دیں. اب دیکھیں جس ملازم کی اپنی تنخواہ 15,000 17,000 20,000 ہے تو اس کا کیلیبر اتنا ہے تو وہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے نا, تو وہ آپ کے 20 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ یا جتنی بھی آپ کی سرمایہ کاری ہے اس کو کیسے محفوظ کرے گا. مطلب وہ کیسے, اگر اس کا اتنا معیار ہوتا, یہ ایک کامن سینس کی بات ہے نا جی, اگر اس کا اتنا معیار ہوتا تو وہ ایک اچھی جگہ پہ اپنا اس کا کچھ فارم ہوتا یا کسی اچھی جگہ پہ وہ مینیجر ہوتا, کوئی اچھی سیلری لے رہا ہوتا. تو ایک بالکل ہی جو ابتدائی سطح کا کے ملازمین ہوتے ہیں, ہم جو ہے ان سے جب کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں مالی طور پہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جانوروں میں. تو اس لیے اپنا جو ہے نا وہ کام خود کریں, خود کام کرنے کی خود ڈالیں. جب آپ خود کام کریں گے پھر آپ کام سیکھ جائیں گے, اور جب سیکھ جائیں گے تو پھر آپ ملازمین سے بھی کام لے لیں گے, پھر آپ کی ذمہ داری کم ہو جائے گی. اس لیے شروع میں بحیثیت ایک ورکر ہی آپ کو کام کرنا چاہیے. اچھا, ملازمین کے جو مسائل ہوتے ہیں نا یہ ایک بڑی پیچیدہ سائنس ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملازمین آپ کے پاس کیسے رہتے ہیں, اور رہتے بھی خوشی کے ساتھ ہیں. تو اس میں دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں کچھ. اب عید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملازمین کو جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا ہے, اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہماری جو مائیں ہوتی ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب پردیس ہی ہوتا ہے, وہ بے شک دوسرے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو. تو جو ان کے بال بچے ہوتے ہیں, اہل و عیال ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مطلب بچے, ان کے حامد, ان کے بھائی جو ہے ان کے ساتھ عید منائیں. تو وہ پھر ملازمین میں بھی بڑی شدت سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ عید کی چھٹیاں لازمی کریں. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہمارے فارم کا کام نہ رکے, ملازمین بھی خوش رہیں. تو اس مسئلے کے کافی سارے حل ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مینجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو جن لوگوں نے دور جانا ہے, اب ہم مہینے میں 4 چھٹیاں دیتے ہیں. تو جب عید آتی ہے نا تو اس دوران ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 چھٹیاں انہیں اضافی دے دیں. مطلب جب وہ گھر جاتے ہیں تو 2 دن تو آنے جانے میں لگ جاتے ہیں. اب لالا موسیٰ سے ملتان جایا جائے اگر تو صبح اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں بس وغیرہ میں تو وہ آپ کو کوئی شام کو ہی پہنچائے گی گھر میں. تو 1 دن تو جانے میں لگ گیا اور 1 دن آنے میں لگ گیا. اور اگر چھٹیاں ہی 4 ان کی ہوں تو پھر تو 2 دن وہ گھر رہے اور 2 دن تو سفر میں ان کے لگ گئے نا. اس لیے آپ تھوڑی سی جب ملازمین کو ان کے فاصلے کے مطابق جتنا بھی ان کا سفر ہوگا اس حساب سے سہولت دیں تو وہ ملازمین کا پھر دل لگا رہتا ہے, وہ اپنے لیے سہولت سمجھتے ہیں. پھر دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں, 10 ملازم ہیں اگر آپ کے پاس, تو ان کا شیڈیول ایسا بنا لیں کہ 5 ملازم جو ہے وہ عید پہ آپ کے پاس رکے اور 5 چلے جائیں, 5 ان کے بعد چلے جائیں. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عید پہ کچھ ملازم چلے جائیں, چھوٹی عید پہ 5 چلے جائیں, اور جو دوسرے 5 ہوں گے وہ بڑی عید پہ چلے جائیں. اس کا یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا ایک اور حل بھی ہو سکتا ہے کہ ملازمین ظاہر ہے جو مزدور دار لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں مناسب مزدوری ملتی ہے, اجرت ملتی ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا سیکریفائس بھی کر دیتے ہیں نا, قربانی بھی دے دیتے ہیں. تو ان کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا انہیں عید الاؤنس ایکسٹرا دے دیں. جیسے اس عید پہ ہم نے ملازمین کو ایک سوٹ سلوا کے دیا تھا اور عید کی 6 چھٹیاں دے دیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو بندہ یہاں پہ رہے گا عید پہ وہ اس کو ہم مطلب جو اس کی جیسے 15,000 اگر ان کے ایسے ایک مزدور کی مزدوری ہے تو 500 روپیہ اس کا دن کا بنا, تو اسے ہم ڈبل مزدوری دے دیں گے. اور عید کی جو چھٹیاں ہوں گی نا وہ بھی اس کی کاؤنٹ کریں گے, یعنی کہ وہ بھی چھٹیاں اس کی موجود رہیں گی.
وہ عید کے بعد جائے وہ اپنی چھٹیاں کر لے. وہ جو دوسرے ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے, مطلب سیٹلمنٹ کر لے اپنی, وہ باری باری سے سارے چلے جائیں. تو اس طرح بھی وہ جو سارے ملازمین کا ایک ہی وقت بھاگنے کا سلسلہ ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہوتا. پھر گریجولی یعنی کہ ایک ایک کر کے ملازمین جاتے ہیں, کچھ آتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی وہ شیئرنگ کر لیتے ہیں, آپ کے سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو وہ پھر آپ کے فارم میں ملازمین کی, لیبر کی, مزدوروں کی شارٹیج نہیں ہوتی, کمی نہیں ہوتی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. مزدور بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, ان کی بھی بڑی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. ان کے بھی بڑے دلوں میں ارمان ہوتے ہیں, خواہشیں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی اپنی فیملی کو ریز کرنا ہوتا ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہوتا ہے. کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جن کا کیلیبر بہتر ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پڑھے لکھے اور ان کی طرح مزدوریاں نہ کرے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں, اور وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار, جن کے والدین بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان سب معاملات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ مزدور کے حق میں ہمیشہ ہمیں نرم رہنا چاہیے. ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے ایک دو ملازمین کو بخار تھا یہاں, تو ان کی میڈیکل کا خرچہ, تو وہ جو اکاؤنٹنٹ تھا نا, وہ پوچھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ ملازمین کے معاملات کی کوئی بھی میڈیکیشن کا ان کا خرچہ ہو, یا کسی نے کوئی جوتی لینی ہو, کوئی کپڑا لینا ہو ایمرجنسی میں, کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو آپ نے بالکل بھی انہیں روکنا نہیں ہے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, مطلب سہولت دینی ہے. یہ والی کوشش کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو کوئی بندہ ان کے ساتھ بھیج دیں. ظاہر یہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں, جو ان کے ساتھ جائے, ان کو کوئی کپڑا جوتی لے کے دے, ان کو دوائی دارو لے کے دے. تو مطلب اگر ملازمین کا ہم اس طرح خیال رکھیں گے نا, تو ملازمین بھی پھر تعاون کرتے ہیں مالکان سے, تو پھر وہ اس طرح سارے بھاگتے نہیں ہیں. جب ہم تھوڑا سا ایکسٹرا رویہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نا ملازمین پہ, تو بعض اوقات وہ پھر یونین سازی بھی ہو جاتی ہے, تنظیم سازی سے کہہ لیں کہ ایک ملازم سے آپ کا تھوڑا سا تعلق ڈسٹرب ہوا ہے, تو اس نے سب کو بتایا جی میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہو گئی ہے, اور پھر سارے جو ہیں وہ ایک دم ہی ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. 5 7 10 جتنے ملازم ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے باہر جا کے, اور کہتے ہیں ایسی طرح جانتے جاتے ہیں آپ کر لو. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ گوٹ فارم ہے کہ 10 20 50 جانور ہیں, 100 جانور ہیں, تو مالک کو سامنے بکریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہیں اب پٹھے بھی ڈالنے ہیں, ونڈا بھی ڈالنا ہے, صفائی بھی کرنی ہے, پانی بھی ڈالنا ہے, دودھ بھی دھونا ہے, سارے کام ہیں. اور اگر ڈیری فارم ہو کوئی گائے بھینس کا, تو وہ پھر ملازمین کو نظر آتا ہے کہ یہ اتنی گائے بھینسیں ہیں, دودھ کون دھوئے گا. تو آج جا کے پھر بھی ترلا منت کر کے منانے پڑتے ہیں ملازمین. تو بجائے اس کے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 100 گنڈے بھی کھائیے تو 100 لیتر بھی کھائیے, تو بہتر یہی ہے کہ گنڈے کھاتے رہیں. گنڈا ویسے بھی مرد کے لیے اچھا ہوتا ہے, کھانا چاہیے, گنڈے کھاتے رہیں. ملازمین کو خوش رکھیں, انہیں اپنا فیملی ممبر سمجھیں, بھائیوں کی طرح ان سے ٹریٹ کریں. دیکھیں پیار سے نا, جیسے وہ انہوں نے کہا تھا نا جی, شاید ان کا نام تھا جنہوں نے دنیا فتح کی تھی, یہ نام بھول جاتے ہیں اکثر کیونکہ تاریخی ذرا اپنا شوق نہیں ہے اسٹڈی کا. شاید کیا نام تھا یار ان کا. انہوں نے کہا تھا نا کہ تلوار سے نہیں, آپ پیار سے بھی دنیا فتح کر سکتے ہیں. تو اس لیے پیار سے رہنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ بھی مجبوری کے تحت گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں, اور ان کے گھروں کے معاملات اگر جا کے دیکھیں تو صحیح بات ہے کہ اپنا تو دل دہک کے رہ جاتا ہے کہ خدا کا شکر ہے ہم تو بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ لوگ بیچارے اتنی مجبوری کے تحت, ان کے پسماندہ علاقے تھے, انہیں سہولتیں نہیں ملی. اسکول مطلب یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں جانا, انہیں فری تعلیم دینا, اور انہیں ایک مفید شہری بنانا, ہنرمند شہری بنانا. لیکن یہاں پہ ہمارے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس وغیرہ نہیں ہے, تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں. بچپن میں ہم بھی کھوتی اسکول میں پڑھا کرتے تھے, اور آپ یقین کریں کہ جب میں 9ویں کلاس میں داخل ہوا نا, تو پھر میں پرائیویٹ اسکول میں گیا. تو اس وقت میں نے جا کے ABC لکھنا سیکھی, الف بے پہ تو مجھے آج تک بھی نہیں آتی. تو مطلب کہ یہ حالات ہیں ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے. تو کوئی ہم ہنرمند قوم تیار نہیں کر رہے, ایک مزدور طبقہ ہم تیار کر رہے ہیں. دوسرے ممالک میں آپ دیکھ لیں, پاکستانی ہیں بھرے پڑے ہوئے ہیں, مطلب اتنے مزدور طبقہ ہیں وہاں پہ. ابھی جیسے یہ کرونا وغیرہ کے مسائل آئے تھے, تو خاص طور پہ یہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں, یہاں سے بے شمار لوگوں نے مطلب مکال اور میسیز کی کہ ہم پاکستان آ کے تو بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب کہ
لاکھوں پاکستانی مزدور دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری گورنمنٹ کی ناکام پالیسی کا یہ سارا آپ کہہ لیں کہ سلسلہ ہے کہ پاکستان میں بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹرز، انجینئرز، اچھے فارمرز، ایجوکیٹرز پیدا کریں، ہم مزدور پہ مزدور ہی پیدا کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم بھی اسی ایک سسٹم کا حصہ ہیں، مزدور بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. عید کے اس پرمسرت موقع پہ کم از کم ہمیں ایک پوری پلاننگ کرنی چاہیے، پورا پیکج ان کے لیے ڈیفائن کرنا چاہیے جس میں وہ اپنے لیے سہولت محسوس کریں. تو وہ پھر آپ کے فارم کو اپنا فارم سمجھیں گے اور اپنا گھر سمجھیں گے. اور پھر اس طرح اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ذمہ داریاں کم ہوتی جائیں گی. وہی جو پہلے دن سے آپ کی پلاننگ تھی یا خواب تھا کہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے، تو وہ کام پھر آہستہ آہستہ مزدور سنبھال لیتے ہیں. کچھ ایک آدھ مزدور جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ذمہ دار ہوتا ہے اور تھوڑا سا ذہین بھی ہوتا ہے. ہم تو بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت نکل جاتے ہیں ذہین، تو وہ پھر کام سنبھال لیتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر آپ کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، ایک سسٹم بن جاتا ہے. تو آج کا جو عید کا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ جو مسائل ہمارے ساتھ آتے ہیں مزدوروں کے حوالے سے، وہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم مزدوروں کو اپنی جگہ پہ رکھ کے نہیں دیکھتے. ہم انہیں صرف ایک لیبر تصور کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے دور دراز علاقوں سے لے کے آئی ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اجرت انہیں دیں اور ان سے زیادہ کام لیں. تو یہ بھی ایک انسانی لیمٹ ہے آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ عرصہ تک نا اس طرح کے کام نہیں چلتے. اس لیے مناسب تنخواہ دیں انہیں اچھا کھانا دیں، انہیں اچھی رہائش دیں اور ان کی عزت کریں. کسی کو بھی اوے کر کے توں کر کے نہ بلائیں، کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کبھی بھی زندگی میں کسی کو گالیاں نہ نکالیں، مزدور کو خاص طور پہ. اور بالکل جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں اس کے مطابق اگر ہم مزدور سے ٹریٹ کریں گے نا، اس کے معاملات کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ مزدور بھی ہم سے خوش ہوگا. مزدور خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی آئے گی. جب دل نرم ہونا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس ٹہنی میں لچک ہو تو اسی پہ پھال زیادہ لگتا ہے. تو جب دل نرم ہوتے ہیں نا تو اس میں رحمت خداوندی بھی زیادہ گھر بناتی ہے. تو مزدوروں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، انسانی رویہ ہونا چاہیے. تو یہی مزدور انشاءاللہ ہمارے لیے، ہمارے فارم کے لیے بڑے فائدہ مند، کارگر اور مفید ثابت ہوتے ہیں. لے جی، پھر آج کے لیے یہ پیغام تھا آپ سب لوگوں کے لیے جو فارمنگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے جائے کہ انشاءاللہ دوبارہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.